नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बहार रमदान प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद नाज़रीन किराम। जामिया अनीसुल मदारिस सक्खर के ऑफिशियल पेज से इस वक्त आप बहार रमदान प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम में, जो कि रोज़ाना आपके हजरात के सामने मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र सक्खर के मशहूर और मारूफ आलिम दीन उस्ताद मोहतरम उस्ताजुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद नौमान हनफी दामत बरकातुहुल आलिया, और इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं सक्खर के मशहूर और मारूफ सनाखा हजरात। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फैज़ान यूसुफ़ी और उन्हीं के साथ उनके बरादर सगीर उनके छोटे भाई मोहम्मद फ़ुरक़ान यूसुफ़ी भी मौजूद हैं, जिनसे आप हमदे बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। प्रोग्राम को शेयर करना मत भूलिए। प्रोग्राम का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप सेंड कर दें, शेयर कर दें, ताकि दीगर अहबाब भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। आज की ट्रांसमिशन का उन्वान है सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सखावत। इंशाअल्लाह इस उन्वान पर अनकरीब उस्ताद मोहतरम गुफ्तगू फरमाएंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम के आगाज़ की जानिब। अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द से ट्रांसमिशन का आगाज़ किया जाता है और हमदे बारी ताला पेश करने की सआदत हासिल करेंगे मोहम्मद फैज़ान यूसुफ़ी। वो
سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میرے مولا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ حضرات کے سامنے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد فیضان یوسفی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو اسی طریقے سے نعتوں کی جانب متوجہ فرمائے۔ اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ یہ بچپن ہی سے ماشاءاللہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ نعتیں پڑھتے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی نعت خواں ہیں، وہ بھی نعتیں پڑھتے ہیں۔ باقی ان کی دیگر مصروفیات ہوتی ہیں، دنیاوی کام کاج بھی کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ نوجوان نسل کو اس جانب متوجہ کیا جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ضرور ہوگا۔ کہ یہ جو پرفتن دور ہے کہ جہاں لوگ گانوں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، نئی نوجوان نسل جو ہے وہ ٹک ٹاک پر بیہودہ قسم کے ڈانس کر کے دکھاتے ہیں، تو اگر ایسے میں آپ کے بچے یا آپ کے عزیز رشتہ دار اور نوجوان نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب آتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، تو یہ انتہائی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے نوجوانوں میں جو ذوق نعت ہے اور شوق نعت ہے اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کی سخاوت۔ یقیناً سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخی ہیں، حضور سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے۔ سب سے بڑا سخی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سب سے بڑا جواد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی سخاوت کرنے والا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ ہم آپ سے سوالات پوچھا کرتے ہیں اور گزارش بھی آپ سے کی جاتی ہے کہ سوالات کے جوابات دے دیا کریں اور اس کو پروگرام کو شیئر بھی کر دیا کریں گے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن عظیم نازل ہوا، تو اس میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب تو بہت سارے القابات کے ساتھ ہوا ہے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنی مرتبہ قرآن عظیم میں ذکر کیا گیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد قرآن عظیم میں کتنی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے؟ جو احباب دیکھ رہے ہیں پروگرام میں، ایک مرتبہ پھر سوال دہرا دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا اسم گرامی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم میں کتنی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے؟ آپ احباب کے کمنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ عبدالکریم صاحب نے لکھا ہے ماشاءاللہ بہت خوب پروگرام، جزاکم اللہ خیرہ۔ عرفان غنی کا کمنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ، اور انہوں نے کمنٹ اور بھی کیے ہیں، اور ابھی تک میرے نظر میں تو ان دو حضرات کے ہی کمنٹس نظر آ رہے ہیں، تو دیگر احباب ابھی پروگرام میں شاید جو روزانہ شامل ہوتے ہیں وہ شامل نہیں ہوئے، تو سوال اگر میں پھر بعد میں لکھ بھی دوں گا تاکہ جو بعد میں احباب اس پروگرام میں شامل ہوں تو ان تک بھی سوال پہنچ جائے۔ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پروگرام کا سلسلہ آگے چلتا ہے۔ تو میں چاہوں گا محمد فیضان یوسفی صاحب بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حسرتیں دل میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے،
کرم دیکھا ہے، ان سے نسبت میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تیرا ہو جو حاتم کو میسر نظارہ تیرا کہتے دیکھ کے بخشش رتبہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا رسوا عرش پہ اڑتا ہے تیرا اس رسوا عرش پہ اڑتا ہے تیرا مجھ سے چیز بے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں رحمت ہے وسعت
महफिलियों जानी के गुजारे अब बुढ़ापे खुदा हमें यूं दे से नटा तेरे टुकड़ों पे पले की ठोकर पे न डाल मेरे आका तेरे टुकड़ों पे पले की ठोकर पे न डाल झड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा झड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आज का उन्वान भी यही है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से, हुजूर के दर से उम्मत को इतना मिलता है और उम्मत आती है और किसी को भी नहीं सुनने को नहीं मिलता, बल्कि जो फरियाद लेकर आता है उससे बढ़ चढ़कर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की दरबार से उसे अता किया जाता है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से कतरा मांगने वालों को समंदर मिल गए, दरिया मिल गए, लेकिन मोहब्बत के साथ कोई मांगे तो सही, वो अता ज़रूर करते हैं। हमने नात से कबल सवाल पूछा था नाजरीन से अपने कि इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान अज़ीम में कितनी मरतबा आया है, तो जवाब अब्दुल करीम साहब ने दिया है कि 4 मरतबा। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी मालूमात के मुताबिक यही है कि इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान अज़ीम में 4 मरतबा जिक्र किया गया है। बाकी रहा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अलक़ाबात, यानी लफ्ज़ रसूल के साथ हुजूर का जिक्र किया गया, अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ के साथ जिक्र किया गया। तो ये हैं अलक़ाबात, ये हैं हुजूर के औसाफ, तो इनके साथ भी जिक्र किया गया। लेकिन ज़ाती नाम से सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो इसमें मोहम्मद नाम है वो जिक्र किया गया है 4 मरतबा। तो नाज़रीन किराम, हमारे जो सनाखा हजरात हैं मोहम्मद फैज़ान यूसुफ़ी और उनके भाई भी हैं मोहम्मद फ़ुरक़ान यूसुफ़ी, उनसे भी इनके भाई से भी नात आप समात करेंगे। अब मैं बिला ताख़ीर उस्ताद मोहतरम उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद नोमान हनफी दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि आज के उन्वान पर गुफ्तगू फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं आता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है ज़र्रा तेरा। जी कदर नाज़रीन व हाज़रीन, आज की इस नशरियात का मौजू और उन्वान है हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाज़ी। और हमने उन्वान भी आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उस शेर को दिया कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। इस शेर में सैयदी आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
کرم نوازی کا بہت ہی خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب جب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے کچھ مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، سائل اپنی حیثیت کو دیکھ کر بھی مانگتا ہے، اور کبھی سائل جو ہے وہ جس سے سوال کر رہا ہے اس کی حیثیت اور مرتبہ کو دیکھ کر بھی مانگتا ہے۔ تو جب بھی سائل نے، چونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم نعمت ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جمیع نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، تو جو بھی سائل ہے وہ جانتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی عطا سے سب کچھ دینے پر قادر ہیں۔ تو امام نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، سائل نے ایک قطرہ مانگا، ایک چھوٹی سی چیز مانگی، ذرہ مانگا، تو رب سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سائل کے سوال پر جو اس نے قطرہ مانگا تھا قطرہ نہ دیا، اس نے تو ایک قطرے اور ذرے کا سوال کیا، لیکن حضور نے کیا کیا؟ دریا بہا دیے۔ قطرہ تھا، حضور نے دریا بہا دیے، اور در کہتے ہیں موتی کو، بے بہا بیش قیمت، کسی نے ایک ادنا موتی کا تقاضا کیا تو حضور نے بیش قیمت موتیوں سے اس کے دامن کو بھر دیا۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، ان میں سے چند مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ مجھ سے قبل مولانا ساجد سمرو صاحب نے بھی ذکر کیا، یہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا سخی یعنی جواد اگر کوئی ہے، رب کے لیے بعض نے لکھا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کہ سخی اور جواد میں فرق ہوتا ہے، رب کو سخی نہیں کہہ سکتے، جواد کہہ سکتے ہیں۔ تو رب سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑا جواد ہے۔ پھر اس کے بعد کائنات میں اگر کوئی جواد ہے، سخی ہے، فیاض ہے، تو حضور نے فرمایا انا اجود بنی آدم، آدم کی اولاد میں سب سے بڑا سخی، سب سے بڑا جواد اور فیاض حضور نے فرمایا میں۔ پھر حضور نے فرمایا پھر میرے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا سخی، جواد اور فیاض وہ ہے جس نے علم سیکھا اور سیکھنے کے بعد اس علم کو پھیلایا، علم کی نشر و اشاعت کی۔ تو حضور کے اس فرمان گرامی کے مطابق جو صاحبان علم ہیں اور جو علم کی ترویج و اشاعت میں منہمک ہیں، مصروف و مشغول ہیں، وہ بھی کائنات کے حضور کے بعد بڑے سخی، جواد اور فیاض ہیں۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی طور پر اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس شعر کے مصداق ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا، دیہاتی آیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے سوال کیا چند بکریوں کا۔ مال غنیمت آیا کرتا تھا، جنگوں کے بعد وہ تقسیم ہوا کرتا تھا، جو بچ جاتا تھا وہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا، حضور کی اجازت سے اسے خرچ کیا جاتا تھا۔ تو وہ دیہاتی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند بکریاں مانگنے آیا، اپنی حیثیت کے مطابق ایک بندہ تھا، اسے چند بکریاں ہی چاہیے تھیں۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی اور دیہاتی سے فرمایا کہ یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان مویشی موجود ہیں، یعنی مدینہ طیبہ پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا علاقہ تھا، اور اب بھی پہاڑوں کے درمیان ہی گھرا ہوا علاقہ ہے، بن ضرور گیا ہے۔ اس زمانہ میں چونکہ وہ پہاڑ تھے تو پہاڑوں کے مابین مویشیوں کو رکھا جاتا تھا، اور ان دو پہاڑوں کے بیچ لاکھوں، ہزاروں، سینکڑوں مویشی سما جاتے تھے۔ اس نے چند بکریاں مانگی تھی، حضور نے کہا یہ جو دو پہاڑوں کے بیچ جتنے مویشی ہیں سارے لے جاؤ۔ وہ بہت خوش ہوا، مسرور ہوا، اور جتنی اسے چاہیے تھی وہ بکریاں لے گیا، اور اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگا یا قومی اسلموا، اے میری قوم اسلام لے آؤ۔ اس لیے کہ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا نوازتے ہیں اور اتنی سخاوت کا اظہار کرتے ہیں کہ حضور کے دینے کے بعد فقر اور فاقہ کی حاجت نہیں رہتی، پھر فقر نہیں ہوتا، فاقہ نہیں ہوتا، کسی طرح کی تنگی اور محتاجی نہیں ہوتی۔ تو اس نے قطرہ مانگا تھا، اس نے چند بکریاں مانگی تھی، اور حضور نے اسے
دریا بہا دیے، اتنے مویشی دے دیے، اتنے مویشی دے دیے کہ اس سے سنبھالے نہ گئے، اور قوم کو جا کر اس نے یہ پیغام دیا کہ حضور تو وہ کریم ہیں، حضور وہ فیاض جواد اور سخی ہیں کہ اتنا دیتے ہیں کہ کوئی دینے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر فقر، پھر فاقہ، پھر تنگی کا خوف ہوتا ہے، لیکن حضور جس کو نوازتے ہیں، جس کو دیتے ہیں، حضور کے دینے کے بعد اس بندے کو کبھی فقر و فاقہ کا، تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ امام نے ایک اور جگہ پر کہا نا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے، ان کی معرفت تھی انہیں، وہ جو چاہتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر سوال کرتے۔ جنت بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور سے مانگی، جنت میں رفاقت بھی مانگی، اپنی بیماریوں سے شفا یابی بھی مانگی، اپنے جمی دکھ درد مصائب و آلام حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آ کر پیش کرتے، اس لیے کہ وہ حضور کو کریم سمجھتے تھے، سب کچھ دینے اور نچھاور کرنے والا۔ غزوہ حنین ہوئی، اسلام کا ایک بہت بڑا معرکہ، اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور بہت مال آیا، بہت مال، بہت زیادہ۔ تو جناب عباس بن عبد المطلب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آئے اور مال کا تقاضا کیا۔ حضور سید عالم چادر لے کر آئے ایک، حضور نے فرمایا کہ جتنا چاہتے ہو لے جاؤ۔ مسجد نبوی میں مسجد کی چٹائیوں پر وہ مال جو بھی اس وقت دراہم دنانیر کی صورت میں تھا پڑا ہوا تھا۔ حضور نے اپنے چچا سے فرمایا آپ کو جتنا مال چاہیے لے جائیے۔ جناب عباس بن عبد المطلب ابتداء اسلام ہے، اور یہ مال وہ ہوتا ہے جس کا بندہ حریص ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ جو حضور کے خانوادہ کے لوگ ہو گئے، حضور کے اصحاب ہو گئے، یہ دنیا دار نہیں تھے، یہ دیندار لوگ تھے، مال کی دنیا کی تما نہیں تھی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، آپ کی فیاضی اور جوادی کا جو چرچا ہے 4 دانگ عالم مشہور ہے۔ جناب صدیق اکبر جیسا صحابہ میں کوئی سخی نہیں، اور دنیا ایسا سخی، جواد اور فیاض کی مثال دینے سے آج تک قاصر ہے اور قاصر ہی رہے گی، کہ انہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا اور راہ مصطفیٰ میں نچھاور کر دیا تھا، یہ حضور کی بدولت۔ تو عرض کر رہا تھا جناب عباس بن عبد المطلب مال لینے کے لیے آئے، حضور نے فرمایا لے لیجئے۔ چادر لے کر آئے تو چادر میں وہ جو دراہم تھے، دنانیر تھے، ڈال لیے۔ ڈالنے کے بعد جب اٹھانے کی باری آئی تو اٹھا نہ سکے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، کسی کو بھیجیے میری معاونت کرے، اور یہ جو تھیلی یا جو بھی لے کر آئے تھے چادر باندھ لی تھی، یہ میرے کاندھے پر ڈال دے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، حبیب ہیں، اور دنیا میں ادب سکھلانے کے لیے، تہذیب سکھلانے کے لیے آئے، تو تأدیباً اور تہذیباً اپنے چچا سے کہا کہ جتنا آپ خود سے بغیر کسی کی مدد کے اٹھا سکتے اٹھائیں، مدد کوئی نہیں کرے گا آپ کی۔ یہ تہذیباً اور تادیباً تھا، مال کی حوث اور طمع کو ختم کرنے کے لیے۔ تو جناب عباس بن عبد المطلب کے لیے آتا ہے کہ وہ اٹھانے لگے، اور چادر انہوں نے اٹھائی تو کچھ دراہم اور دنانیر گر گئے، اور وہ اٹھا کر پھر جانے لگے، اور دراہم دنانیر جو اس چادر کی حیثیت سے زیادہ تھے گر رہے تھے، لیکن وہ اس کو لے جا رہے تھے گراتے ہوئے۔ تو حدیث میں آیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھتے رہے اور تعجب فرماتے رہے کہ دیکھو مال کی کتنی حوث ہوتی ہے انسان کو۔ تو باہر کیف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جب بھی جس نے کوئی سوال کیا حضور نے نہ نہیں کیا۔ شاعر نے کہا نا کہ در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ فرزدق نے تو یہاں تک کہا تھا ما قال لا قط الا فی تشہدہ، اس نے کہا تھا حضور کی تعریف میں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے کبھی بھی کلمہ لا نہیں کہا۔ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، کبھی کلمہ لا نہ کہا، الا فی تشہدہ، سوائے تشہد کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے، صرف تشہد میں۔ اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو اس فرزدق نے کہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی لا نہ کہتے۔ تو ذی قدر حاضرین و ناظرین، حضور سید عالم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کرم نوازی ہے۔ کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ حضور ہی کا کرم، حضور ہی کا صدقہ ہے۔ یہ دنیا، یہ ہمارے ماں باپ اور اس دنیا کی جمیع نعمتیں حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، اور حضور ہی کا ہم صدقہ کھا رہے ہیں، اور حضور ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد بھی کرتے ہیں، حضور سے مانگتے بھی ہیں، اس لیے کہ حضور قاسم ہے۔ رب نے نعمتیں ضرور پیدا فرمائی ہیں، لیکن رب نے ان نعمتوں کا قاسم حضور کو بنایا ہے۔ سارے خزانے رب کے ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، یہ سارے خزانوں کی کنجیاں رب کے پاس ہیں، لیکن رب نے اسے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہوا ہے، تو ہم اس لیے حضور سے تقاضا کرتے ہیں، حضور سے مانگتے ہیں، اور حضور ہماری داد رسی، فریاد رسی بھی کرتے ہیں، کرم فرمائی بھی کرتے ہیں۔ رب سبحانہ و تعالی ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوادی سے زیادہ فیضیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ابھی آپ حضرات کے سامنے استاد محترم استاد العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ خطاب فرما رہے تھے، اور آپ نے سماعت کیا کہ ہمارے نبی، ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کس قدر نوازنے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ہم بھکاری وہ کریم، ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے امام اہل سنت نے اپنے اشعار کی صورت میں ہمیں بتا دیا ہے کہ مانگنا ہے تو رسول اللہ علیہ السلام کے دروازے سے مانگو، جہاں سے صدیق اکبر نے مانگا، جہاں سے فاروق اعظم نے مانگا، جہاں سے عثمان غنی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، وہیں سے مانگ کر امت نے جھولیاں بھری ہیں، صحابہ نے، اولیاء نے، اقطاب نے، قطب نے، وہیں سے سب کچھ لیا ہے، کیونکہ دینے والی رب کی ذات ہے اور تقسیم فرمانے والے میرے آقا ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حقیقی دینے والی ذات رب کی ذات ہے، لیکن تقسیم میرے آقا فرماتے ہیں، تو ہم بھی اپنی جھولیاں اپنے آقا علیہ السلام کے در پر پھیلاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے حضور ہماری جھولیاں بھر دیں گے۔ ناظرین کرام، اب میں چاہوں گا کہ ہمارے جو شناخہ حضرات تشریف لائے ہوئے محمد فرقان یوسفی صاحب بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خدا نے قلب میں یہ اہتمام رکھا ہے، خدا نے قلب میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے، اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے۔ اور یہ بات ہے، یہ بات ہے، عمل کرے نہ کرے کہ نماز میں درود سلام رکھا ہے، نماز میں درود سلام رکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بولا پھر مجھے
मदीने में बुलाओ फिर मुझे शाहे बरोबर मदीने में फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से सुकून पाएगा बस मेरा दिल मदीने में सुकून पाएगा बस मेरा दिल मुसद्दर मदीने में फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में बुलाओ सादत दे आना दौलत दे नसरत दे मुझे बस सादत दे तेरे कदमों में मर जाऊं मेरे रो मदीने में तेरे कदमों में मर जाऊं मेरे रो मदीने में फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में मदीने जाने वालों जाओ फी अमान अल्लाह मदीने जाने वालों जाओ फी अमान अल्लाह कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाजरीन, अभी आप हजरात के सामने मोहम्मद फुरकान यूसुफी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। अब प्रोग्राम का सेगमेंट सवालात का शुरू हुआ चाहता है। कल भी किसी वजह से नहीं हो सका था।
کچھ سوالات ہیں جو ایک ایک کر کے آپ حضرات سماعت کریں گے کہ میں استاد صاحب سے پوچھتا جاؤں گا، اور جواب آپ حضرات نوٹ کیجئے گا اور یاد کیجئے گا، تاکہ اور اگر یاد ہو جائے تو پھر دیگر احباب آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ روزوں کے مسائل ہوتے ہیں، اکثر اوقات پوچھے جاتے ہیں، اور کافی سارے لوگ جسارت کر لیتے ہیں پوچھنے کی، اور کافی تو بس یہ نیت کر لیتے ہیں کہ بھائی دل تو صاف ہے، بس ہو جائے گا کام۔ دل صاف ضرور ہے، لیکن علم دین سیکھنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ روزے دار نہاتے وقت اس کے کان میں خود بخود پانی چلا گیا تو اس کا روزہ باقی ہے یا روزہ ٹوٹ گیا؟ نہاتے وقت کان میں خود بخود پانی چلا گیا تو روزہ باقی ہے یا روزہ ٹوٹ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ دار غسل کر رہا ہے اور نہا رہا ہے، دوران غسل اگر پانی از خود کان میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں جاتا، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ اگر جان بوجھ کر ڈالے، یہ مختلفی مسائل میں سے، تو بعض نے لکھا کہ اس سے روزہ چلا جاتا ہے، لیکن اگر از خود دوران غسل پانی کان میں چلا گیا، بھلے تھوڑا زیادہ گیا، اس سے روزہ نہیں جاتا۔ اگلا سوال یہ کہ روزے کی نیت رات میں کی، اس کے بعد پھر سو گیا، پھر سحری کے وقت اٹھ کر کھایا پیا، پہلی والی نیت رہی یا نہیں؟ رات میں نیت کر لی تھی روزے کی، سحری میں کھایا پیا، اس کے بعد اب پہلی والی نیت رہی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو روزہ کی نیت کا وقت ہے، ہم نے گزشتہ کسی نشریات میں بھی ذکر کیا تھا کہ ماہ رمضان المبارک کے روزہ کی جو نیت ہے وہ سحری میں بھی ہو سکتی ہے اور نصف النہار شری یعنی ضحوہ کبریٰ سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ کوئی منافی صوم، روزہ کی منافی کوئی کام نہ کیا ہو۔ تو اب اگر کسی شخص نے رات کے 12-1 بجے کچھ کھایا پیا اور اس کے بعد وہ سو گیا، پھر وہ دوبارہ بیدار ہوا، نیت اس نے پہلے بھی کی ہوئی تھی، لیکن ابھی بھی چونکہ روزے کی نیت کا وقت باقی ہے، یہ سحری ہی کا وقت ہے، تو اب بھی اگر یہ کھانا پینا چاہے تو یہ کھا پی سکتا ہے، اس کو بالکل اجازت ہے، اور پہلے والی نیت اس کے لیے کفایت کرے گی۔ چلیں گے اگلے سوال کی جانب۔ اگلا سوال ہے کہ روزہ رکھ کر دن میں روزہ توڑنے کی نیت کی آزار کی بنا پر، توڑا نہیں، توڑنے کی نیت کی آزار کی بنا پر، تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک بندہ کلام کرنے کی نیت کرے، نماز پڑھ رہا ہے اور دوران نماز وہ کہتا ہے کہ وہ نیت کرتا ہے کہ میں بولوں گا، بولتا نہیں ہے، تو محض نیت کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی جب تک کہ کلام نہ کرے، کیونکہ کلام مفسد نماز ہے۔ ایسے ہی روزہ ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر روزہ کو توڑنے کی نیت کرے، بھلے عذر سے کرے بھلے بغیر عذر کرے، جب تک توڑے گا نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ توڑنے سے ٹوٹے گا، نیت کے بدلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آخری سوال یہ ہے کہ ایک شخص داڑھی کے بال کھاتا رہتا ہے، اس کو داڑھی کے بال کھانے کی عادت ہے، اور اس نے روزہ رکھا اور روزے میں بلا اختیار اس نے اپنے داڑھی کے بال کھا لیے اور حلق سے پیٹ میں چلے گئے، تو کیا روزہ رہا یا نہیں؟ اور اگر ٹوٹ گیا تو کفارہ ہوگا یا نہیں؟ ایسے ہی کچھ لوگوں کو ناخن کھانے کی بھی عادت ہوتی ہے، وہ ناخن کھا لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے روزے میں بھی کھاتے ہوں، تو اس میں سوال میں یہ بھی ناخن والا مسئلہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اب اس نے بال کھا لیے تو روزہ ٹوٹا یا نہیں؟ اور اگر ٹوٹ گیا تو پھر کفارہ لازم ہوگا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساروں کی کچھ عادات ہوتی ہیں، اور مشہور یہی ہے، مقولہ ہے کہ عادات موت سے جاتی ہیں، تو کسی کو داڑھی کے بال کھانے کی عادت ہوتی ہے، کسی کو ناخن کھانے کی عادت ہوتی ہے، کسی کو یہ جو پورے ہوتے ہیں یہ منہ میں وہ لیتے ہیں، اور بسا اوقات یہ جو جلد ہوتی ہے اس کی اپنے حلق کے ذریعے معدے اور پیٹ تک لے جاتے ہیں۔ تو بہر کیف غیر ارادی طور پر، غیر شعوری طور پر روزہ دار ہونا یاد ہے، لیکن اس کی عادت ہے، اور وہ داڑھی کے بال اگر منہ میں لے لیتا ہے یا ناخن منہ میں لے لیتا ہے اور وہ حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب رہا قضا اور کفارے کا مسئلہ، تو یہ قاعدہ یاد رکھ لیجئے فقہیہ کہ کفارہ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ ایسی چیز کھائی جو غذا ہو یا دوا ہو، جو بدن انسانی کو غذا پہنچائے یا دوا کے طور پر استعمال کی جائے۔ اب یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں، ناخن ہیں، داڑھی کے بال ہیں، نہ یہ غذا ہے نہ یہ دوا ہے،
روزہ ضرور ٹوٹ جائے گا، لیکن چونکہ غذا دوا نہیں اس لیے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ جی ناظرین کرام، جو سوالات ہم تک بھیجے گئے تھے واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی حوالے سے پوچھے گئے تھے تو ان کے جوابات پروگرام میں دے دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں مسائل شرعیہ سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیگر احباب بھی کافی سارے کمنٹ انہوں نے کیے ہیں، تمام احباب کا بہت شکریہ۔ محمد خان انڈر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ عمران بھائی ہیں، عمران علی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ۔ اسی طریقے سے طائف حسین بلوچ صاحب انہوں نے بھی کمنٹ کیے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اور اگر کوئی اور بھی کمنٹ جو میری نظر سے نہ گزرے، اگر کسی کا نہ پڑھا ہو تو معذرت چاہوں گا، کیونکہ کافی سارے دوست ہوتے ہیں وہ بعد میں شکوہ کرتے ہیں کہ ہم کمنٹ کرتے ہیں تو آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو کبھی کبھی ہمارا موڈ ہوتا ہے ویسے تو کمنٹ پڑھنے کا، اگر کسی کا رہ جاتا ہے تو ہم پھر معذرت بھی کر لیتے ہیں کہ اگر رہ جاتا ہے تو جان بوجھ کے تو میں نہیں چھوڑتا کسی کا، اور ظاہر نیٹ کا بھی بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے، سارے کمنٹ شو نہیں ہوتے میرے پاس، جو ہوتے ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس نے جو کوشش کی ہے اس پروگرام کے لیے اللہ تعالی سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جامعہ انیس المدارس کو اپنی دعاؤں میں ضرور بے ضرور یاد رکھا کریں۔ یہ آپ کے شہر سکھر کا ایک ادارہ ہے علمی، یہ مادر علمی ہے ہمارا، ہم نے یہیں سے پڑھا اور آج ہم یہیں پر اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور بھی سکھر کے طلبہ کرام یہاں پر علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ نہ صرف سکھر بلکہ پنو عاقل، جیکب آباد، خیرپور اور پنجاب تک کے طلبہ یہاں پر علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ تو سکھر کے لوگوں سے گزارش ہے کہ سکھر کے لوگ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملائیں اور طلبہ کرام کو یہاں پر بھیجیں جو کہ علم دین حاصل کریں گے۔ درس نظامی کی تعلیم 8 سالہ کورس یہاں پر پڑھایا جاتا ہے، ماہرین اساتذہ کرام یہاں پر علم دین کی تدریس کے فرائض سر انجام دیتے ہیں اور اس کی سرپرستی فرماتے ہیں ہمارے محسن، ہمارے مربی الحاج انیس احمد نوری دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ الحاج انیس احمد نوری صاحب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ یہ ساری بہاریں انہی کے دم قدم سے ہیں کہ آپ بہار علم دیکھتے ہیں یا بہار رمضان دیکھتے ہیں یا جامعہ انیس المدارس کے بارے میں اگر آپ نے کچھ سنا ہو کہ یہ ایک دیگر اداروں سے ہٹ کر منفرد ادارہ ہے، اور اس کی اگر تعریف سنی ہو تو ان ساری تعریفوں کا جو صحرا ہے وہ انہی کے سر جاتا ہے، الحاج انیس احمد نوری۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کو صحت عافیت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، آخر میں محمد فیضان یوسفی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اسی نعت کے اختتام کے ساتھ پروگرام کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ ہمیں آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ وہ جو جاتے تو کچھ نہ تھا، وہ جو جانا تو کچھ نہ، جو جاتے تو کچھ نہ تھا، وہ جو جانا تو کچھ نہ، جان ہے وہ جان کی جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔
بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب میری قسمت میں